ایک شخص جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اور اس تک کوئی پہنچا نہیں ہے ہدایت لے کر، اس کو دین کا پیغام ہی لے کر آیا اس کے پاس، اس بیچارے کو عطا پتہ ہی کوئی نہیں ہے اور اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا، اللہ نے اس کے لیے کوئی اسپیشل بندوبست کیوں نہیں کیا؟ آپ کو سوال سمجھ میں آیا؟ یہی سوال ہے؟ چلیں میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں. دو باتیں سمجھیں. ایک انسان اللہ نے ایسا پیدا نہیں فرمایا جس کی فطرت میں اللہ نے ہدایت کی کھوج اور اس کا تجسس نہ رکھا ہو. ایک بھی اللہ نے پیدا نہیں. قسمیں کھائی اللہ نے، قسمیں والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها اتنی قسمیں کہیں نہیں ہیں قرآن میں. 6 قسمیں کھا کے اللہ کہتے ہیں فَأَلْهَمَ وَنَفْسٍ وَمَا صَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ نے اس کے اندر پروگرام کر دیا ہے نیکی کیا ہے برائی کیا ہے، ان دونوں کی پہچان اللہ نے اس کے اندر پہلے سے رکھ دی ہوئی ہے. اب وہ اگر زمبیا کے جنگل میں بیٹھا ہوا ہے یا لاہور کے مینار پاکستان پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر اللہ نے پروگرام کر دیا کہ نیکی کیا ہے برائی کیا ہے. پھر اس کے اندر ایک تجسس اللہ نے رکھا ہے کہ جاؤ ڈھونڈو سیدھا راستہ کیا ہے. اس کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ میں اس وقت سیدھے راستے پر نہیں ہوں. اس کی فطرت گواہی دیتی ہے کہ مجھے سیدھا راستہ تلاش کرنا چاہیے. اس تجسس اسے ابھارتا ہے کہ مجھے راستہ ڈھونڈنا ہے، مجھے اللہ کو تلاش کرنا ہے. پھر اللہ قرآن میں ایک شخص کی مثال دیتے ہیں. اللہ نے اس شخص کی مثال دی، یہ آدمی پیغمبر نہیں ہے، یہ آدمی کسی پیغمبر کا امتی بھی نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نہیں پہنچا. یہ اپنی عقل سے غور و فکر سے سوچتا رہا، سوچتے سوچتے یہ اللہ تک پہنچا، یہ آخرت تک پہنچا. اس نے اللہ کو مانا، آخرت کو مانا. پھر اس نے اپنے پتر کو بٹھا کے اللہ کی بھی نصیحت کی اور آخرت کی بھی نصیحت کی. اللہ نے اس شخص کی غور و فکر کو، اس کی کھوج کرید کو اتنا پسند کیا کہ قیامت تک رہنے والی کتاب قرآن مجید میں اللہ نے اس کا نام بھی لیا، اس کی بیٹے کو نصیحتیں بھی لکھی. 114 سورتوں میں سے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ کوئی سورت نہیں اللہ نے نازل کی، موسیٰ علیہ السلام کے نام پہ کوئی سورت نہیں نازل کی. 114 سورتوں میں سے ایک سورت کا نام اس آدمی کے نام پہ رکھ دیا. یہ کون ہے؟ لقمان. یہ بتانے کے لیے کہ لقمان کے پاس کوئی نہیں پہنچا تھا، یہ سب بتانے کے لیے خود اپنے اس فطرتی تجسس کے باعث کائنات میں غور و فکر. گھاس، بھائی اس جنگل میں بیٹھا ہے، گھاس کون بنا رہا ہے؟ درخت کون اگا رہا ہے؟ کون پھل میں رس پیدا کر رہا ہے؟ کون اس میں ذائقہ پیدا کرتا ہے؟ کون ہے جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ایک ہی درخت پہ ایک ہی پھل لگا ہوا ہے اور اس پھل کا ایک دانہ میٹھا ہے اور دوسرا دانہ کڑوا ہے؟ کون فیصلے کرتا ہے؟ انسان غور و فکر کرتا ہے اور قرآن گواہی دیتا ہے کہ وہ غور و فکر سے وہاں تک پہنچ سکتا ہے. اچھا چلے ایگزیکٹ نہیں پہنچا ہوگا اسلام تک، اللہ کو مان لے گا، آخرت کو مان لے گا اور اسے چاہیے وہ اسی فطرتی تجسس کی باعث وہ باہر نکلتا، وہ اپنے جنگل سے نکلتا. اگر اسے فطرتی تجسس کے باعث شکار کرنا آتا ہے، گوشت پکانا آتا ہے، آگ جلانا آتا ہے نا جنگل میں رہتے ہوئے، تو اس فطرتی تجسس کے باعث اسے یہ پتہ ہے کہ صحیح کیا اور غلط کیا. یہ آگے نکلتا، یہ ڈھونڈتا، تلاش کرتا. اگر فارس کا سلمان نکل سکتا ہے، اگر روم کا صہیب نکل سکتا ہے، اگر حبشے کا بلال نکل سکتا ہے، تو بھائی یہ صاحب بھی نکل سکتے ہیں. نکلتے ہیں نا اپنی جگہ سے، ہجرت کرتے ہیں نا، ڈھونڈتے ہیں نا، جا کے ملتے ہیں نا کسی کرسچن پادری سے اور اس سے پوچھتے کہ تیرا دین کیا ہے. پھر ملتے کسی مجوسی، جیسے سلمان فارسی ملے رضی اللہ عنہ، کسی مجوسی سے ملتے، کسی یہودی سے ملتے، کسی عیسائی سے ملتے اور پھر اس کے بعد کسی مسلمان عالم کے پاس پہنچتے، پھر ساروں کو کمپیریزن کرتے اور آخر میں اس بات پہ پہنچ جاتے اپنی فطرت کی بنیاد پر کہ اسلام حق کا دین ہے. کر سکتا تھا. کیا خیال ہے؟ بہت سمپل. قرآن نے ساری مثالیں دی.